السلام علیکم ساحل ندیم صاحب جو علماء پر بہت زیادہ تنقید کرتے نظر آتے ہیں اور بہت زیادہ سخت الفاظ علماء کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس پر بہت سارے ویڈیوز موجود ہیں، اور ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے چیزوں کو سمجھنے کا، اور ان سے جو اختلاف کرتا ہے وہ اس سے شدید اختلاف رکھتے ہیں اور اسے صحیح نہیں جانتے، یعنی وہ دوسروں کو اختلاف کا روم بھی نہیں دیتے۔ بہرحال ساری باتیں اپنی جگہ۔ ان کی ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، آپ لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ وہ بیسکلی سورہ الصف کی آیہ نمبر 10 اور آیہ نمبر 11 تلاوت کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا ویب سائٹس پر جہاں پر اس کی ریکارڈنگز شیئر کی جا رہی ہیں، لوگوں کو کلیئرلی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ وہ ریکارڈنگ اچھی نہیں ہے۔ آئی ڈونٹ نو، ان کا مائکرو فون سسٹم اچھا ہوگا، لیکن جس نے دور سے کیمرے سے ریکارڈنگ کی ہے، ہو سکتا ہے اتنی دور سے ریکارڈنگ صحیح نہیں ہوئی ہو، تو اس لیے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو وہ سورہ صف کی آیہ نمبر 10 تلاوت فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کہ اے ایمان والوں، کیا میں اس تجارت کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جو تمہیں ایک دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اور اس کے بعد اگلی آیہ مبارکہ پوری ریکارڈ نہیں ہوئی ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اور وہ تجارت کیا ہے؟ وہ تجارت یہ ہے کہ خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو۔ اچھا، یہ ریکارڈنگ یہیں تک ہے، اور شاید ذالکم کا لفظ بھی ریکارڈنگ میں موجود ہے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر سمجھو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ دوسری بات یہاں پر جو دیکھنے میں آئی ہے وہ ان کے ہاتھ باندھنے کا طریقہ، بڑا عجیب طریقے سے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا یہ شافعی المسلک ہیں، تو آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ ائمہ اربعہ کے نزدیک، یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل کے نزدیک کس طرح ہاتھ جو ہے وہ قیام کی صورت میں ہوتے ہیں۔ اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کسی کے بھی ہاں جو صحیح طریقہ ہے اس کے مطابق ساحل صاحب نے ہاتھ نہیں باندھے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، یہ کس مکتبہ فکر کو یا کس مذہب کو فالو کرتے ہیں۔ مذہب سے مراد کے ائمہ اربعہ کو ہم اربعہ مذاہب کہتے ہیں، اس کا مطلب نہیں کہ کوئی اور مذہب اسلام کے نہیں، دیکھیں اسلام دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، پھر اس کے اندر جو ہے یہ ائمہ اربعہ ہیں جنہیں ہم اربعہ مذاہب بھی کہتے ہیں۔ طریقہ کار چیزوں کو کرنے کا، جس میں اعلیٰ و اولیٰ کے مسائل ہیں، فروعی مسائل میں، جن میں بعض نے بعض احادیث کو لیا، بعض نے بعض کی بعض انڈرسٹینڈنگ کو لیا، بعض احادیث کی کسی نے بعض کی بعض انڈرسٹینڈنگ کو لیا۔ بہرحال وہ ایک الگ تفصیلی معاملہ ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہاتھ جو انہوں نے باندھے ہوئے ہیں یہ کس کو فالو کر رہے ہیں، یا یہ کوئی خود ان کا اپنا کوئی سٹائل، اللہ ہدایت دے۔ یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی، اسی لیے ہم نے اس کی نشاندہی بھی کی، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ شافعی ہیں، لیکن ہمیں تو شافعی حضرات کے ہاں بھی ہاتھ باندھنے کا یہ طریقہ کار نہیں نظر آیا۔ اگر آپ لوگ آئی ڈونٹ نو، اللہ ہدایت دے، ہم تو اس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ دیکھیں علماء پر یوں تنقید کرنا اور علماء کو یہ اور علماء کو وہ کہنا، یہ بہت آسان کام ہوتا ہے نا۔ اب اس لیے اس کا یہ منجن بکتا بھی ہے، ایک علماء پہ تنقید کرو، اور ایک عجیب سی بے راہ روی بھی چل پڑی ہے۔ ایک عرصے سے جو لوگ علماء سے متنفر رہے ہیں، انہیں پھر یہ لوگ اس طرح کے جب لوگ ٹکراتے ہیں نا، اور ان کے
مینٹل اپروچ کو ذرا وہ اپیل بھی کر جاتے ہیں تو پھر ان کو ایک اور موقع مل جاتا ہے علماء کے خلاف بات کرنے کا. یعنی اب وہ لوگ جو علماء کے خلاف ایک عرصے سے بات کرنا چاہتے تھے اب وہ ان لوگوں کی پشت پناہی میں علماء پر اپنا بغض نکالتے ہیں. بعض شلوار قمیص پہن کے اور سر پہ امامہ باندھ کے انجینئر مرزا کی صورت میں آ جاتے ہیں اور پھر ان کے پیچھے وہ لوگ لگ جاتے ہیں جو علماء سے بغض رکھتے ہیں, اور بعض کوٹ پہن کے آ جاتے ہیں لیکن پیچھے مقصد وہی ہے کہ چلو میرے پیچھے اور علماء کے خلاف, اور اپنا حال یہ ہے کہ اللہ کی پناہ. بہرحال اللہ ہدایت دے, آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.